آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ 610 عیسوی سے لے کر 2025 تک اسلام کی جو شرح ہے وہ کن ملکوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی اسلام کس کس ملک میں زیادہ پھیل رہا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جہاں سے وحی کی بنیاد ہوئی وہ سعودیہ عربیہ ہے۔ پھر صحابہ کی جب جماعت تیار ہوئی ہیں، دیکھیں یہ الجزائر، یہ بھی ساؤتھ کا ایک علاقہ ہے۔ الجزائر ایک ملک ہے بلکہ وہاں پر صحابہ کی جماعتیں گئی ہیں۔ غالباً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے وہاں پر جماعتیں بھیجی ہیں، پھر وہاں کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے مصر بھی، اور اسی طرح شام بھی، یہاں پر بھی صحابہ کی جماعتیں گئی ہیں اور خلفائے راشدین کا دور رہا۔ اس کے بعد بھی اسلام نے سعودی عرب سے باہر نکلنا شروع کیا، اور پھر تقریباً آہستہ آہستہ جو سعودی عرب کے ساتھ جو ملک تھے وہاں پر بھی اسلام کی دعوت پھیلتی رہی۔ ایران ہے، دوسرے نمبر پہ ہے ابھی۔ اب دیکھیں تقریباً 950 عیسوی ہے، ایران پہلے نمبر پر آ گیا ہے مسلم ممالک میں سے۔ تو اسی طرح آہستہ آہستہ پھر محنت ہوتی رہی، جس طرح اسلام کی محنت ہوتی رہی تو اسلام وجود پکڑتا گیا اور اسلام کی شاخیں پھیلتی رہیں۔ اسپین بھی دیکھیں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے جب بھی جس کی محنت چلے گی تو اس کا سکہ بھی چلے گا۔ ترکی بھی آیا، اور افغانستان بھی دیکھیں ابھی سعودی عرب میں محنت کم ہوتی رہی، پیچھے چلا گیا۔ اسلام کی محنت اور ممالک میں بڑھتی رہی تو وہ اسلامی شرح فیصد کے حساب سے آگے بڑھتے رہے۔ وہ نیچے سے تیسرے نمبر پہ بھارت بھی ہے، یعنی آج چونکہ بنگلہ دیش اور اسی طرح پاکستان یہ الگ ہو گیا ہے تو یہ الگ الگ ملک ہیں۔ تو پہلے جو یہ ایک ہی تھے تو اس کو بھارت بھی کہتے تھے، ہندوستان بھی کہتے تھے۔ تو اب آہستہ آہستہ ہندوستان ہے جو بر صغیر ہے، اس میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے۔ اور الحمدللہ تقریباً سارے ممالک کے اندر آج بھی مسلمان زندہ ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں عراق ہے، صومالیہ ہے، رشین ہے، سوڈان ہے، تو تقریباً ہر ملک کے اندر ہی آہستہ آہستہ یہ اسلام پھیل رہا ہے۔ بھارت یعنی ہندوستان اب سب سے اوپر، مطلب 1470 کے قریب سب سے اوپر جو ہے نا یہ ملک بن گیا کہ جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ مطلب اس دور کے لحاظ سے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر اسلام کا تصور بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں پر بھی جو ہے نا اسلام کی زندگی، اسلام کی جو دولت ہے وہ بکھیری ہے۔ جیسے یہ چائنا ہے، انڈونیشیا تو ابھی ماشاءاللہ اوپر ہی ہے، اور اسی طرح ازبکستان ہے، عراق ہے، یمن ہے، موروکو ہے۔ تو یہ سارا کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے پیغام کو آگے پہنچایا، اور پھر ان کے سننے والوں نے وہ پیغام آگے بڑھتے بڑھتے یہ پیغام الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ یہ بھی نیچے نائجیریا آ گیا ہے۔ باقی الحمدللہ جس ملک میں بھی اسلام نے قدم رکھا ہے تو اسلام کی فیصد اس ملک میں آہستہ آہستہ بڑھتی ہی رہی ہے الحمدللہ۔ ایتھوپیا بھی اس کے اندر ہے، اس میں بھی آہستہ آہستہ اس کی فیصد بڑھ رہی ہے اسلامی لحاظ سے۔ اور سعودی عربیہ چونکہ ظاہر ہے
کہ جب تک محنت باقی رہے گی تب تک اس چیز کا وجود بھی باقی رہے گا. چیز کے وجود کے لیے اس کی محنت بھی شرط ہوتی ہے. اور یہ کیا کہ انڈونیشیا اوپر آ گیا، پھر اچانک سے بھارت غائب ہو گیا، اور یہ برٹش راج، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو انگریزوں نے قبضہ کیا ہے بھارت پر، اس اعتبار سے کچھ لمحے کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے اسلام وہاں پر جو ہے نا وہ انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام تو مٹنے کے لیے نہیں ہے. فتلك مظاهر لا نحتاج الآن كي نزداد جمال خاص. فتلك مظاهر لا نحتاج الآن كي نزداد جمال خاص. فتلك مظاهر لا نحتاج الآن كي نزداد جمال خاص. فتلك مظاهر لا نحتاج الآن. اور چونکہ بھارت راج ختم ہو گیا، 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، تو اب یہ پاکستان اور انڈیا کے الگ الگ ٹکڑے ہو گئے. تو اب انڈونیشیا کی چونکہ آبادی پھر مسلمانوں سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ پہلے بھارت وہ ایک ہی ہوتا تھا. اب پھر دوبارہ جو ہے نا پاکستان اوپر آ گیا ہے. پاکستان اور انڈیا، ویسے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور انڈیا، اس میں مسلمانوں کی تعداد برابر ہی ہے تقریباً، کیونکہ بھارت جو ہے وہ چائنا کے بعد انڈیا جو ہے بہت بڑی آبادی والا اور بڑے گھیراؤ والا جو ہے نا وہ ملک ہے. پھر ابھی تک 1950 کے بعد سے انڈونیشیا ایک مسلم ملک رہا ہے اپنے سارے باشندوں کو لے کر. تینوں ممالک میں ایک دوڑ اور ایک ریس لگ رہی ہے، انڈونیشیا، انڈیا اور پاکستان، کہ کون سا جو ملک ہے وہ اسلامی کمیونٹی کے حساب سے دوسرے سے بڑھ کر ہے. تو دیکھتے ہیں 2025 تک کون ایک دوسرے سے مقابلہ جیت لیتا ہے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں.